سورہ قمر کی آیت نمبر 23، سورہ قمر کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی قوم ثمود اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر وہ کافر ہوئی۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے، اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا اور کفر کو قوم ثمود نے اختیار کیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، تو بولے کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، جب تو ہم ضرور گمراہ اور پاگل ہیں، یعنی ہم بہت سے ہو کر ایک آدمی کے تابع ہو جائیں۔ اس کا کہنا مانے ہم ایسا نہ کریں گے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہ ہیں اور پاگل ہیں۔ یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا کلام لوٹایا۔ آپ نے ان سے فرمایا تھا، اگر تم نے میرا اتباع نہ کیا تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ بات ثابت ہوگی کہ تم بے عقل ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم صالح علیہ السلام کی پیروی کریں تو ہم گمراہ ہیں اور بے عقل ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا شریر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر کلام اترا، حالانکہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ان پہ وحی کیوں نازل ہوئی؟ کوئی ہم میں کیا اس قابل ہی نہیں تھا؟ اشر کے معنی یہ ہیں کہ بڑا بننا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔ بل ہوا کذاب، بلکہ وہ سخت جھوٹا اشر ہے، بڑا بننے والا ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا کذاب اور کون تھا اشر، کون بڑا جھوٹا تھا اور کون بڑا بننے والا تھا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ کذاب کون ہے، اشر کون ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، ان کے امتحان کے لیے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، تو اے صالح آپ راہ دیکھیں، وَاسْتَبِرْ، اور صبر کریں۔ یہ اس پہ فرمایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ نے ان کے ایمان کی شرط کر کے یہ بات منظور کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی میں نکالوں گا پھر تم ایمان لانا۔ انہوں نے کہا بالکل ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے صالح آپ انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور آپ صبر کریں ان کی ایذا پر، یہ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ پھر اونٹنی اللہ تعالی نے پیدا فرمائی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجئے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ایک دن ان کا ہے ایک دن اونٹنی کا ہے۔ اس قوم کے پاس ایک بہت بڑا تالاب تھا جس کے پانی سے یہ قوم گزارا کرتی تھی۔ جب اونٹنی پیدا ہوئی تو فرمایا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔
کل شرب محتضر، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ جو دن اونٹنی کا ہے اس دن اونٹنی حاضر ہو، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی پر حاضر ہو۔